السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ نور، اور آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں دیسی گھی کی پنجیری۔ تو سب سے پہلے میں نے ڈرائی فروٹس لیے ہیں، ان کو میں ڈرائی روسٹ کروں گی۔ اس میں نے لیا ہے آدھا کپ پستہ ہے، آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ بادام تھے، اور آدھا کپ جو تھے نا میں نے وہ وائٹ والے کاجو لے لیے۔ وائٹ والے اس لیے لیے کیونکہ وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ نمکین ہوتے ہیں، فرائی ہوئے، اس لیے میں نے یہ والے لیے ہیں۔ تو یہ ڈالوں گی میں اس کے اندر، چلے گی۔ اب اس کو 4 سے 5 منٹ تک جو ہے نا ہم اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے۔ ڈرائی روسٹ اس کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے تھوڑی، تو وہ روسٹ کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کے جو ہے نا یہ چیز لانگ ٹائم تک جاتی ہے۔ آپ اس کو بنا کے رکھ دیں، ابھی تو سردیاں ہیں، لازمی رات کو جو ہے نا یہ آپ دودھ کے ساتھ لیں تو بہت اچھی چیز ہے، خود بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں، گھر والوں کو دیں، بہت زبردست چیز ہے۔ تو میں اس کو ڈرائی روسٹ کر لوں گی۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو باقی چیزیں ہیں ان کو فرائی کریں گے، اور پھر ہم جو ہے نا اس کا شیرہ تیار کریں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، اور یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا، بہت مزے کی آسان ریسیپی ہے بہت۔ آنچ میں اس کی بالکل کم کر رہی ہوں، اس کا کلر چینج نہ ہو، مطلب زیادہ براؤن نہ ہو جائے، نہیں تو پھر کڑواہٹ ہو جاتی ہے اس میں۔ اب جو ہے نا میں اس کو ایک باؤل کے اندر شفٹ کر رہی ہوں۔ 4 سے 5 منٹ میں نے فرائی کر لیا، اس کے اندر کر رہی ہوں۔ اس کے نیچے جو ہے نا میں دوبارہ ہلکی سی آنچ اس کی کھولوں گی۔ اب جو ہے نا اس پین کے اندر میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون اصلی گھی ڈالوں گی۔ جیسے یہ گرم ہوگا اس کے اندر میں ڈالوں گی گوند، یہ دیکھیں یہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون ہے۔ یہ ایڈیبل گم ہوتا ہے، یہ آپ کو پنسار سے مل جاتا ہے۔ یہ گوند چیڑ بھی بولتے ہیں اس کو، ایک زبان میں سمجھنے والے لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس کو میں جو ہے نا اس میں فرائی کر رہی ہوں، بہت اچھی چیز ہے یہ جوائنٹ کے لیے، جن کے کمر میں درد ہوتا ہے یا ویسے ویکنیس ہوتی ہے، جن کو کوئی کام وام نہیں کر سکتے، تو یہ گم ہے، یہ اس کے اندر میں فرائی کروں گی۔ تو یہ بالکل پف بن جائیں گے اس کے، تو جیسے ہی اس کے پف بنیں گے میں جو ہے نا بالکل اس کو چمچہ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ یہ جلتا بہت جلدی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے۔ اب جو ہے نا اس کو میں نکال کے ہمارے جو ڈرائی فروٹ تھے اس کے اندر ڈال دوں گی۔ ایسے نکالوں گی اس کو۔ اب اسی کے اندر میں 2 ٹیبل اسپون جتنا کشمش ڈالوں گی۔ اسی آئل کے اندر میں یہ کشمش ڈال دوں گی۔ اس کو بھی تقریباً جو ہے نا 20 سے 30 سیکنڈ آپ اس کو فرائی کرنا ہے، کیونکہ آئل گرم ہے، اور اس کو بھی چمچہ چلاتے رہنا۔ یہ دیکھیے اس کا کلر چینج ہو گیا، تو اب میں چولہا بند کر دوں گی۔ اس کو بھی نکال کے اس کے اندر ڈال دیں۔ یہ تقریباً سارا نکل گیا اس میں سے۔ اب میں اسی آئل کے اندر آدھا کپ جتنا پھول مکھانے ڈالوں گی۔ یہ بھی پھول جاتا ہے بہت جلدی، اس کو اس میں ڈالیں، اس کی آنچ تھوڑی تیز کریں۔
یہ میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالے، زیادہ بھی ڈالتے ہیں لوگ، لیکن جو ہے نا میں زیادہ نہیں ڈالی۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، یہ رات کو آپ ایسے بتا رہی ہوں کہ 7 دانے بھگو کے رکھیں اور صبح جو ہے نا خالی پیٹ یہ کھا لیں، دودھ میں بھگو کے رکھیں اور وہ دودھ پی لیں۔ تو جن عورتوں کا یا جن مردوں کا کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ویکنیس جو ہوتی ہے اس کی ریکوری ہو جاتی ہے بہت زیادہ جلدی، اور یہ میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کھا کے دیکھیں۔ اور اس کو میں فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ڈال دوں گی، پھول مکھانے بولتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں اس کا کلر اب چینج ہو گیا، اس کو میں الگ رکھوں گی کیونکہ اس کو میں توڑ کے ڈالوں گی اس کے اندر۔ تو اس کو جو ہے نا میں اور پلیٹ میں شفٹ کر لیتی ہوں۔ یہ چلا گیا۔ اب جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی اور آئل، اصلی گھی ڈالوں گی، آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، سردیاں ہیں تو میں اس لیے جو ہے کوکنگ آئل ڈال دوں، یہ دیسی گھی ڈال دوں۔ تو یہ میں زیادہ اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر اب میں دیسی آٹا فرائی کروں گی۔ آٹا لے لیں آپ ریگولر جو آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے وہ والا لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جو ہے نا یہ والا 1.5 پیالہ آٹا لیا ہے میں نے، یہ ریگولر آٹا ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ اس کو جو ہے میں بالکل براؤن ہونے تک فرائی کروں گی، جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے، جب تک آپ اس کو فرائی کرتے رہیں۔ اور چمچہ چلاتے رہیے گا کیونکہ بہت جلدی یہ جو ہے نا نیچے سے لگ جائے گا اور اوپر سے کچا رہ جائے گا، تو پھر آپ کا فلیور جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ایسے مکس بھی کرتے رہیں تاکہ آئل جو ہے اس میں مکس ہو جائے۔ گھی ڈالا ہے جو ہم نے، کوکنگ آئل بھی ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے براؤن ہونے تک میں فرائی کروں گی۔ جب تک یہ فرائی ہوتا ہے میں آپ کو اس کا شیرہ تیار کرنا بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے آٹے کا کلر جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گیا، یہ دیکھیں بالکل وائٹ تھا اور ایسے ہو گیا۔ جلدی جلدی چمچہ چلاتے رہیں، اس میں ذرا سی دیر بھی رکیں گے اس کنڈیشن میں آ کے تو یہ جو ہے نا بالکل جل جائے گا۔ اب میں نے چولہا بند کر دیا اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ براؤن مت کیجیے گا، وہ پھر جل جائے گا۔ ایسے جلدی جلدی آ کے اس کو ملاتے رہیں اور نیچے سے اوپر لاتے رہیں، مکس کرتے رہیں۔ اور اس کو جو ہے نا فوراً ہم کسی ٹھنڈے برتن میں پلٹ لیں گے کیونکہ اگر یہ گرم برتن میں رہے گا تو یہ بالکل جل جائے گا۔ اس کو میں کسی اور برتن میں شفٹ کرتی ہوں۔ اب جو ہے نا میں اس کا شیرہ تیار کر رہی ہوں، اس میں یہ والا 1.5 مگا جو ہے پانی ڈالوں گی، 1.5 کپ، ایک یہ چلا گیا، آدھا کپ اور ڈال دوں گی، یہ چلا گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا میں چینی بھی ڈالوں گی اور گڑ بھی ڈالوں گی، دونوں چیزیں۔ چاشنی میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے ان کے لڈو بنانے ہیں، آپ نے اگر ایسے کھانا ہے تو آپ اسی میں ڈال دیں، شکر بنا کے گڑ کو توڑ کے بالکل اس میں ڈال دیں، ایسے کھا لیں۔ لڈو بنانے ہیں تو پھر آپ شیرہ بنائیں، تو میں لڈو بناؤں گی اس لیے میں اس میں شیرہ ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا میں آدھی سے تھوڑا زیادہ یہ گڑ ڈال رہی ہوں، یہ شیرے کے اندر چلا جائے گا۔ 1 تار کا شیرہ بنانا ہے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں 1 تار کا شیرہ کیسے بنتا ہے۔ یہ اتنی ہی چینی ڈال رہی ہوں میں، آدھے پیالے سے تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ برابر برابر دونوں چیزیں ڈال دی۔ اب میں اس کا شیرہ بناؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ میرا 1 تار کا شیرہ تیار ہو گیا، یہ دیکھیں یہ ہے 1 تار کا شیرہ،
اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ پھر یہ چپک جائے گا بالکل، اور بالکل بھی نہیں کھائے جائیں گے، وہ نہ لڈو بنیں گے آپ کے۔ تو اس کنڈیشن میں میں نے یہ دیکھی اس میں 3 سے 4 جو ہے ہری الائچی ڈال دی تھی جب پانی ڈالا تھا۔ تو اب میں ان کو نکال دیتی ہوں کیونکہ اس کا فلیور جو ہے نا ہم نے لے لیا ہے، اب یہ اگر منہ میں آئیں گی تو اچھی نہیں لگیں گی، تو میں ان کو نکال دیتی ہوں۔ اب اس کے اندر میں ڈالتی ہوں جو میں نے آٹا فرائی کر کے رکھا تھا، یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھنے ہوئے چنے جو ملتے ہیں کھانے والے، یہ وہ والے، یہ میں نے پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا ایسے دردرا سا یہ ہے، یہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اور میرے پاس یہ ڈرائی روسٹ خشخش ہے، یہ خشخاش ڈال دیں گے اس کے اندر۔ یہ اب جو ہے نا اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ سارے ڈرائی فروٹ میں نے گرائنڈ کر لیے تھے اور مکھانے بھی گرائنڈ کیے تھے ہلکے سے، اب سب کچھ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اب اس کا پانی خشک کریں گے، اس کے بعد ہم لڈو بنائیں گے۔ پھر اب میں اس کے اندر جو ہے نا سب سے آخر میں شامل کرنے لگی ہوں یہ اخروٹ ہے، یہ تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ تھے، یہ میں نے ڈال دیا۔ اب اس کو میں ٹھنڈا کرنے رکھوں گی اور اس کے جو ہے نا لڈو بناؤں گی، اور لڈو بنا کے میں اس کی تصویر شیئر کروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، اللہ حافظ۔